حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ آخر ان لوگوں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، کون سی ایسی اللہ کی نافرمانی کی تھی، کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس گناہ نے ان کے چہرے مسخ کر ڈالے؟ یہ بندروں کی صورت اختیار کر گئے، بندروں کی شکل اختیار کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ گاؤں بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی خوشحال تھا۔ گاؤں میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دیتا تھا۔ کبھی ان لوگوں کے پاس پریشانیاں نہیں آئی تھی، کبھی مصیبتیں نہیں آئی تھی، خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے امتحان لینا چاہا۔ وہ امتحان کچھ یوں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، میرے داؤد اپنی قوم کو کہہ دو کہ یہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں۔ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، بازاروں میں جا کر بھی بیچا کرتے تھے۔ ان کا یہی بزنس تھا، ان کا یہی کاروبار تھا، مچھلیوں کا شکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، داؤد حکم دیا، جاؤ اپنی قوم کو کہہ دو کہ یہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار ہرگز نہ کیا کرے۔ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، جبکہ ہفتے والے دن دیگر دنوں سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی، بے شمار مچھلیاں آتی تھیں۔ اب جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے منع فرمایا تو شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان ان پر حملہ آور ہوا۔ شیطان نے کہا، اس طرح کرو، ہفتے والے دن دیگر دنوں سے زیادہ بے شمار مچھلیاں آتی ہیں، اس طرح کرو کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں چند گھڑے بنا لو۔ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں چند گھڑے بنا لو، اور ہفتے والے دن ان نالیوں کے ذریعے بے شمار مچھلیاں آئیں گی، تمہارے گھڑے بھر جائیں گے۔ جب تمہارے گھڑے مچھلیوں سے بھر جائیں گے تو پھر نالیوں کو بند کر دینا۔ اتوار والے دن یہی مچھلیاں بازار میں جا کے فروخت کرنا، تم دن بدن امیر بنتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی جائے گی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی رہے گی، اور تمہارا بزنس بھی خوب چمکتا جائے گا۔ اب کچھ بدبخت لوگوں کو شیطان کی ہیلا بازی پسند آئی۔ ان میں سے کچھ بدبخت لوگ شیطان کے اس مشورے کو قبول کر بیٹھے۔ وہ نادان نہیں جانتے تھے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کے باپ کا دشمن، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن، آپ کی اولاد کا بھی دشمن۔ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے دور کر دیتا ہے، رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے نزدیک کر دیتا ہے۔ شیطان خود بھی جہنمی، یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان میرے ساتھ قیامت کے دن جہنم میں جائے۔ شیطان کے اندر بھلائی ہرگز نظر نہیں آئے گی تمہیں۔ ایک دن ایک شخص دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، بارش برس رہی تھی، یہ شخص دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے ایک اور شخص گزرا، اس نے کہا، بھائی جلدی یہاں سے اٹھ جاؤ، دیوار گرنے والی ہے۔ یہ بیٹھنے والا شخص جیسے ہی ایک سائڈ پہ ہوا، دیوار نیچے گر، جیسے ہی دیوار نیچے گری، یہ دوڑ کر گیا، اس بتانے والے شخص کو کہا کہ تو نے بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ پہ میری جان بچائی ہے، بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، جی میرا نام شیطان ہے۔ شیطان، میں نے سنا تھا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو میرا دشمن تھا۔ شیطان نے کہا، میں ابھی بھی تیری جان کی حفاظت کرنے والا نہیں، تیرا دشمن ہی ہوں۔ تیری جان اس لیے بچائی ہے کہ اگر تو دیوار کے نیچے دب کر مرتا تو شہیدوں والی موت مرتا، اب تو ویسے ہی مرے گا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ نادان نہیں جان سکے، شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھے۔ اب اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروپ تھے۔ ایک گروپ شیطان کے مشورے کو قبول کرنے والا تھا، دوسرا گروپ منع کرنے والا تھا کہ نادانو اس کام سے باز آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب برسائے گا۔ اب تیسرا گروپ یہ تھا جو ان منع کرنے والوں کو منع کر رہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں روک رہے ہو۔ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے دل کالے کر دیے، ان کے دماغ کو، ان کے ذہنوں کو بند کر دیا ہے۔
اب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہی عذاب میں مبتلا کرے گا ہی کرے گا۔ تم لوگ ان کو نصیحتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری نصیحتیں کچھ کام نہیں کرنے والی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب کافی حد تک رونے کے بعد بھی جب یہ لوگ شیطان کے اس حملے سے باز نہ آئے، شیطان کے اس مشورے سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار جماعت نے کیا کیا؟ منع کرنے والی جماعت نے کیا کیا؟ گاؤں کو تقسیم کر دیا، درمیان میں سے ایک دیوار کھڑی کر دی، نافرمان جماعت الگ، فرما بردار جماعت الگ، دو دروازے کھول دیے، سب کا آنا جانا الگ الگ۔ منع کرنے والی جماعت نے نافرمان جماعت سے رشتہ ناتا ختم کر دیا، میل ملاپ ختم کر دیا، بات چیت ختم کر دی، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر۔ وقت گزرتا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ڈٹے رہے، ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کر دیتے، اللہ کی اس نافرمانی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی گناہوں میں ملوث ہوتے گئے۔ جب زیادہ بھٹکنے لگے، جب حد سے تجاوز کرنے لگے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا عذاب دے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہیں مسخ کر دے اللہ تعالیٰ۔ داؤد علیہ السلام کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اسی دن ان لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل بن گیا، ان میں سے کوئی بھی آدمی باہر نہ نکلا۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرے دن بھی کوئی بھی شخص باہر نہ نکلا۔ اب اس منع کرنے والی جماعت نے سوچا، اور ان کو کیا ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گئے؟ باہر کیوں نہیں نکلے؟ کہیں اللہ کا عذاب برس تو نہیں پڑا؟ کہیں یہ اندر کے اندر مر تو نہیں گئے؟ اب منع کرنے والی جماعت کے چند لوگ دیوار کے اوپر چڑھے کہ دیکھیں تو صحیح کس حال میں ہیں یہ لوگ۔ جب یہ دیوار کے اوپر چڑھے نا، جب جھانک کر کے دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ عبرت ناک منظر دیکھا کہ وہ سب لوگ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے، سب لوگ بندروں کی صورت اختیار کر گئے۔ وہاں انسان کوئی نظر نہیں آ رہا، وہاں تو بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ دوڑ کر گئے، دروازے سے مجرموں کے گھر کے اندر داخل ہوئے، مجرموں کی بستی کے اندر داخل ہوئے، دیکھا سارے بندر ہی بندر ہے، انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہائے، ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 لوگ، نافرمان لوگ، مجرم لوگ، گنہگار لوگ، گناہوں کے اوپر گناہ کرنے والے 12,000 لوگ بندروں کی صورت اختیار کر گئے، بندروں کی صورت میں مسخ کر دیے گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ داؤد علیہ السلام کی قوم نے ایک گناہ کیا تھا، ایک نافرمانی کی تھی۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، وہ لوگ باز نہ آئے، ایک نافرمانی کی سزا یہ ملی، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ ہائے، ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے، ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، سونے کو چاندی، چاندی کو سونا بنا کے بیچتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ ہم ان کاموں کو پسند کرتے ہیں جو کام ہمیں اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج ہماری شکلیں برقرار ہیں، ہماری شکلیں بگڑی نہیں ہیں۔ جوانو، یہ صدقہ ہے تو صرف مدینے والے کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ان گناہوں کی مجھے سزا نہیں دی دنیا میں، یہ صدقہ مدینے والے عربی لجپال کا ہے۔ خدا را گناہوں سے بچو، خدا کی نافرمانی سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے روکتا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، نہیں تو یاد رکھنا دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں ممکن ہے سزا نہ دے، آخرت میں تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ جوانو، میں دعا کرتا ہوں مالک ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا مدینے والا یار بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔